बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली की हवा है, चल रही है, ट्रांजिशन फ़ेज़ है। मौजूद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो 16 सितंबर को, यानी आज 13 तारीख है, तो वो 3 दिन के बाद उनका जो है लास्ट वर्किंग डे होगा 16 को। और 17 तारीख को, यानी 16 और 17 की दरमियानी जो रात होगी, उस रात से 12 बजे से जो सीनियर प्यूने जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फ़ाइज़ हो जाएंगे। 17 को बाकायदा तौर पर उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी है वो भी होगी ऐवान सदर में। वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे हल्फ लेंगे और एक नए दौर का आगाज़ होगा अदालत में। इस हवाले से बहुत सी चह मंगोइयाँ क्या बल्कि अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि जी एक दौर जो ख़त्म होगा और आने वाला दौर जो है उससे बहुत मुख्तलिफ होगा। क्या मुख्तलिफ होगा, क्या तब्दीली आ सकती है, वो तब्दीली मस्बत होगी या मनफी होगी, इस हवाले से तो हमें कोई जो कोर्ट कॉरस्पॉन्डेंट हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और अदील जो हैं वो जो है न सिर्फ ये कि इसके ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं, बल्कि इन्होंने खुफिया मुलाकातें भी कर रखी हैं जज साहिबान से। तो जो और ये खुफिया मुलाकातों में होता ही है कि आपको कुछ वाइब्स मिल जाते हैं, यानी कुछ ऐसे इशारे मिल जाते हैं, आप ख़ुद अखज़ कर लेते हैं कि अब ये तो ये सोच के बैठे हुए हैं तो आइंदा मैं ये देख रहा हूँ। तो क्या मुलाकातें हैं जी अदील साहब, और उसमें क्या अखज़ क्या कर रहे हैं? सर, मुलाकातें अव्वल तो खुफिया नहीं है, आपने बड़ा वो मानी खेज किस्म का जुमला कहा है। सबके सामने हुई थी, लेकिन वो ये आप कह सकते हैं कुछ बातें एक खुफिया मुलाकात भी हुई थी, मैंने गलत नहीं कहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी खुफिया नहीं रही सर बाद में। अच्छा, अब सर सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि 17 तारीख बरोज़ इतवार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाने जा रहे हैं, और बंदियाल साहब जो हैं वो अब ऑलमोस्ट अपने रिटायरिंग मोड में आ चुके हैं एक हफ़्ते से। और जो वो बातें कर रहे हैं, आज भी कमरा अदालत में बैठकर वो कह रहे थे कि कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं जिनको कंक्लूड करना आपकी ख्वाहिश होती है मगर आप उनको पूरा नहीं कर पाते। ये गन एंड कंट्री क्लब केस के अंदर उनके उन्हें वो गालिब का शेर पढ़ना चाहिए था ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल। और अब सूरत हाल ये है सर कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक वो कहते हैं ना कि बहुत सारा एक अंबार है मुकदमात का, अनफोल्ड की हुई चीज़ें, अब वो सब कुछ समेटना होगा आने वाले चीफ़ जस्टिस को। और अब सबसे जो अहम चीज़ है जो इस वक्त हमारे यहाँ एक कंसर्न है, वो ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि सर थोड़ी देर के बाद हम ज़रा वीडियो कर रहे हैं मेहरबानी। अच्छा, वो ये जो बुनियादी तौर पर तमाम जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका एक कंसर्न ये है कि आइंदा आने वाला जो साल है या जो आइंदा आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, उनके दौर में क्या जो रिफ्ट है जजेस के दरमियान वो ख़त्म होगी या उसको मज़ीद बढ़ावा मिलेगा। एक ये ऐसा तासुर था दिल के इस दौर में कि जिसमें यानी हर कोई ये कहता था, एक लेमैन भी ये कहता था कि जी अदालतों में तो बड़ी डिवाइड है, बाकायदा नंबर गेम जो है ना वो हो रही थी कि जी इस तरफ 8 हैं, उस तरफ 7 हैं, और इधर 9 हैं, उधर 8 हैं। ये वाली इस तरह की डिवाइड जो थी, ये पहले अदालती तारीख़ में नहीं मिली। बिल्कुल। और ये शुरुआत जो बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं इस तफरीक की या इस तनाज़े की हुई है, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उस सदारती रेफरेंस की है जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में या PTI के गवर्नमेंट में आया था। और गो के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसमें से सुरखरू हुए, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी उस रेफरेंस के बाद आपको तकसीम जजेस में नज़र आई है, और वो तकसीम दर तकसीम होती गई है, ना सिर्फ अदलिया के अंदर, अदालतों के अंदर, बल्कि हमने जुडिशल कमीशन के अंदर भी उस तफरीक को देखा है। और अब हमारे जहनों में ये चीज़ थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ ये दावे किए जा रहे थे कुछ लोगों की जानिब से कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं कुछ तादीबी या इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ भी जाएँ, और हो सकता है वो लोग जो सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करने के बाद उनको लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, एलिवेट किया गया है हाई कोर्ट से, उनके ख़िलाफ़ भी कुछ फ़ैसला आ सकता है। और वो जजेस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अपरेंटली
آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرگرم عمل رہے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ مل کر، ان کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس پر ہم نے اس روز اب حال ہی میں 2 روز قبل آپ کو معلوم ہے ایک فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا نئے عدالتی سال کا، اور چائے کا جب اہتمام ہوا ہم وہاں پر گئے، ججز تمام وہاں پر موجود تھے، اور مختلف ججز سے سر وہاں پر ہوئی ہیں ملاقاتیں، چیف جسٹس بندیال صاحب سے بھی ہوئی ہے، وہ تو خیر کافی ریلیکس موڈ میں تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس روز کافی زیادہ وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اوپن تھے اور کھل کر باتیں کر رہے تھے، اور مل بھی رہے تھے سب سے۔ ماضی میں جس طرح ہوتا تھا کہ ایک کھچاؤ ہمیں نظر آتا تھا باڈی لینگویجز میں، آج وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ اور میری جو سردار طارق مسعود صاحب سے ایک بریف سی ملاقات ہوئی ہے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سے، ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کا مستقبل کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا، مگر یہ انہوں نے ضرور کہا کہ بندیال صاحب کے دور میں، انہوں نے نہیں کہا، ان کا مطلب یہی تھا کہ بندیال صاحب کے دور میں تو وہ اپنی رائے نہیں دیں گے اس پر، اگلے ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی رائے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیں گے، مگر ان کی طرف سے وائب آئی ہے وہ پازیٹیو آئی ہے۔ اور پھر اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان سے بھی ہم نے کچھ سوال کیے۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو اب قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ایک یونٹی سپریم کورٹ میں نظر آئے گی۔ تو میں نے تو سر اس پوری وہ جو مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، جو گفتگو ہے، اور یہ صرف ان 2-3 سے نہیں ہوئی، مختلف ججز سے ہوئی ہیں، تو ایک چیز مجھے ملی ہے وہ پازیٹیوٹی ملی ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری بھی اب یہی ایک دعا ہے کہ آئندہ جو دور آنے والا ہے اس میں ججز کے درمیان ایک ہم آہنگی ہمیں نظر آئے، اور انتقام کی بجائے یہ مصلحت کی طرف جائیں اور مل بیٹھیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کیا جائے گا، وہ غالباً فل کورٹ میٹنگ کا اہتمام ہوگا، جو کئی اس سے پہلے تو وہ ایک ڈنر دے رہے ہیں نا نہیں سر، اسی وہ دن۔ تو پہلے ہوگا نا جس روز ان کی اوتھ ٹیکنگ ہوگی، اسی روز سپریم کورٹ میں انہوں نے بلکہ ان کی اپنی رہائش گاہ پر شاید وہ ڈنر ہو، ان کی اہلیہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دعوت نامے تمام ججز کو موصول بھی ہو چکے ہیں، ایون جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں جو کہ اس روز سپریم کورٹ میں ان کو نہیں ہونا، وہ بھی ان کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے۔ اور ایک اور پازیٹیو چیز سر جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ پیغام مثبت آ رہے ہیں، پازیٹیوٹی کی ایک اور ریزننگ یہ بھی ہے کہ اب عشائیے جو ہیں وہ شروع ہیں۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے جسٹس آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے ایک عشائیہ دیا جا رہا ہے، کل پھر سپریم کورٹ انتظامیہ کی جانب سے ایک عشائیہ ہے، اور گزشتہ روز بھی ایک عشائیہ تھا لاہور کے وہ ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں، اور اس سے قبل ایک اور اہم عشائیہ تھا وہ جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے دیا۔ اب وہ عشائیہ جو تھا ہماری سب کی نظریں اس عشائیہ پر تھیں، وجہ یہ ہے کہ وہ جسٹس منیب اختر کی جانب سے تھا، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں اس ریفرنس کے بعد سے، اور آبویسلی ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے فیصلے ہیں جن میں ایک دوسرے پر تنقید بھی کی گئی ہے، خطوط میں تنقید کی ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ دے آر ناٹ ان اسپیکنگ ٹرمز ود ایچ ادر۔ یس وی ہیو آلسو ہرڈ دیٹ، بٹ اب بظاہر جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، اچھا عدیل یہ بتائیں کہ وہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے اس ڈنر پر شرکت کی ہے۔ میرا وہ آئے مین تھے۔ مدعا یہ ہے میرا، جی جی اوکے اوکے ٹھیک ہے، یہ مطلب وہی آپ جو پازیٹیو وائبس کی بات کر رہے ہیں وہی ہے۔ عدیل مختصراً اگر ہم یہ آپ سے پوچھیں کہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ ایک اپ رائٹ پرسن اور مین آف پرنسپل اور اصول پسند اور ان کا مانا جاتا ہے، ان کا ایک اپنا انہوں نے امیج جو ہے وہ بلڈ کیا ہوا ہے، اور وہ ہیں ہی از اے مین آف انٹیگریٹی، اور تو اس انٹیگریٹی کے ساتھ اس مین آف پرنسپل کا جو امیج ہے اس کو لے کے جب وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوں گے تو پھر وہ والے مقدمات جہاں پر کہ کہا جاتا ہے کہ جی اب یہ ٹیسٹ کیس ہے، تو وہاں پر پھر قاضی صاحب جو ہے وہ اسی طرح سے فیض آباد دھرنا والا کوئی فیصلہ دیں گے یا کیا ہوگا؟ مطلب ہے اس میں اب دبے لفظوں میں کیا کہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ سرپرائز دیں گے ان لوگوں کو جو ان سے کافی زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں، اور میں کچھ اسپیسیفک پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر قاضی فائز صاحب کو سمجھتے ہیں، اور اب کیونکہ ان کے سامنے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو جاتے ہوئے جسٹس بندیال صاحب ہیں وہ کئی مائنس جو ہیں وہ بچھا کر جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے۔ سب سے اہم معاملہ تو فوجی عدالتوں کا ہے سر، فوجی عدالتوں کا معاملہ پینڈنگ ہے، اور وہاں سے ہی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ماضی میں 2015 میں غالباً ایک ڈائسینٹنگ نوٹ اپنا دے چکے ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف، جب جسٹس جواد خواجہ نے بھی اپنا ڈائسینٹ دیا تھا، تو یہ تو اپنی رائے پہلے بھی دے چکے ہیں۔ تو اب
آ کر پتہ چلے گا کہ موجودہ صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا آتے ہی فل کورٹ بنائیں گے یا پھر ایک لارجر بینچ ایسا بنائیں گے جس میں خود کو شامل نہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انتخابات جو 90 روز کے اندر ہونا ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان قرار دے چکی ہے اپنے تحریری فیصلے کے اندر، تفصیلی فیصلے کے اندر، کہ الیکشن کمیشن پابند ہے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا. اور اگر اس سے وہ ایکسیڈ کرتا ہے تو آبویسلی اس سے سپریم کورٹ سے ڈکلیریشن لینا ہوگا. تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دوسرا بڑا امتحان تو یہ ہوگا. تو پتہ چل جائے گا سر شروع بالکل کے صحیح. 4-5 روز میں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرف جاتے ہیں. بالکل جی. وہ آدمی کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب کوئی ٹیسٹ کیس اس کے پاس آتا ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے. تو یہ جتنے کیسز کا ابھی عدیل نے حوالہ دیا یہ تو وہ تھے جو کہ منظر عام پر ہیں، اور کچھ ایسے کیسز ہیں جو بظاہر اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے لیکن ان کی جو امپلیکیشنز اور ان کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ جج کے لیے جو ہے وہ بہت ایک چیلنج ہوتا ہے. تو ان مقدمات میں قاضی صاحب کا فیصلہ جو ہوگا وہ بہت معنی رکھے گا، اور اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں اس قسم کے فیصلوں کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی آنے والا جو دور ہوگا عدالتی جو ٹرینور شروع ہونے والا ہے 17 سپٹمبر سے، وہ دلچسپی ہوگا خبروں کے حوالے سے بھی. اور میں تو سمجھتا ہوں جیسے عدیل نے کہا کہ جی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے کہ انصاف کا جو بول بالا ہوگا اور آپ کو جو تقاضے ہیں حقیقی انصاف کی فراہمی کے وہ پورے ہوں گے.